صرف ایک اکیلے اویسی اسدالدین اویسی کتنی باتیں کریں، وہ کتنا چلائیں، کتنا آپ کے لیے تڑپیں، وہ کہاں کہاں لڑیں، یہ تمہارے حق کی لڑائی کب لڑیں گے؟ نذرانے تو تم ان کو دیتے ہو، سپورٹ ان کو کرتے ہو، سروں پہ ان کو بٹھاتے ہو، پھول پتی ان پہ برساتے ہو، اور حق کی لڑائی لڑے صرف اسدالدین اویسی۔ سر یہ جتنے پیر ہیں اور مشائخ ہیں نا موجودہ دور کے، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی ان میں سے امت مسلمہ کے لیے مخلص نہیں ہے۔ سر عوام کے بیچ آ کر کے کوئی کتنا بھی فرشتہ بن لے اور اسٹیج پہ بیٹھ کر کے کوئی کتنی بھی اللہ والی باتیں کر لینا، لیکن موجودہ دور کے جتنے پیرانے کرام ہیں اور جتنے مشائخ اعظام ہیں، میں قطعاً الا ماشاء اللہ نہیں لگاؤں گا، میں اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا ہوں، کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔ سر یہ جتنے پیر ہیں اور مشائخ ہیں نا موجودہ دور کے، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی ان میں سے امت مسلمہ کے لیے مخلص نہیں ہے۔ یہ سب دنیا دار، دنیا پرست، مال اور دولت اور اپنی سجادگی کی لالچ میں نا، انہوں نے سب نے ایک ہی پالیسی اپنا رکھی ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اگر یہ جھگڑے ختم ہو جائیں اور امت کے درمیان یہ اتحاد پیدا کرنے لگ جائیں نا، تو ان کی کرسی خود خطرے میں پڑ جائے گی۔ سر وہ پہلے کی خانقاہیں تھیں جہاں سے انسانیت اور روحانیت کا درس ملتا تھا، جہاں اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں سے ملایا جاتا تھا، جہاں سے پیار اور محبت عام کی جاتی تھی۔ مگر موجودہ دور کی جتنی بھی خانقاہیں ہیں، میں بالکل قطعاً پرواہ نہیں کرتا کہ آپ میرے تعلق سے کیا سوچیں گے اور کیا کہیں گے، میں بالکل اس کی پرواہ نہیں کر رہا ہوں۔ میں کھلے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں موجودہ دور کی جتنی بھی خانقاہیں ہیں نا، تمام خانقاہوں سے آج امت مسلمہ کے بیچ صرف فتنے اور فسادات جنم لے رہے ہیں اور وہاں سے نفرتیں عام ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی کہیں سے کوئی بھائی چارہ کی دعوت نہ کرے۔ یہ صرف ملنے ملانے کی بات اس وقت کرتے ہیں جب ان پر کوئی آنچ آتی ہے، تب یہ اپنے آپ کو بڑا صوفی ظاہر کریں گے اور کہیں گے ہمارا مسلک تو صرف ملنا اور ملانا ہے اور محبت عام کرنا ہے، ورنہ حقیقت میں امت مسلمہ کے لیے ان میں سے کوئی بھی مخلص نہیں ہے۔ یہ آپس ہی میں کٹے مرے جا رہے ہیں تو تمہیں کیا ملائیں گے؟ اور میری اس بات سے میں سمجھتا ہوں ہر انصاف پسند بندہ اتفاق کرے گا کہ آج ہندو پاک بر صغیر میں نا جتنے بھی مسلمانوں کے درمیان اختلافات پائے جا رہے ہیں، جتنے بھی جھگڑے ہیں، جتنے بھی ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں آئی ہیں، اور اب جو بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، سر آپ ہر اختلاف، ہر جھگڑے، ہر فساد کے پیچھے دیکھ لیجئے نا، کہیں نہ کہیں آپ گہرائی میں اتر کے دیکھیے تو اس کے پیچھے آپ کو پیر پرستی اور شخصیت پرستی چھپی ہوئی نظر آئے گی۔ اور اللہ نہ کرے میرے بھائی، اگر ہم نے یہ پیر پرستی نہیں چھوڑی اور اپنی عوام کو اس خطرناک مرض سے ہم نے آگاہ نہیں کیا اور اس کو الرٹ نہیں کیا، تو ایک دور آئے گا نا کہ جب بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو جائے گا اور ہم ایک گھر میں رہ کر کے بھی نا ایک دوسرے سے سلام کلام بند کر دیں گے، اور یہ تقریباً ہو ہی رہا ہے۔ بس میرے پیر تیرے پیر کے چکر میں ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، بیٹا باپ کا دشمن ہو گیا، اور ہم نے ایک دوسرے سے سلام کلام تک کرنا بند کر دیا۔ ایسے ہی ہم دشمنیوں میں جھلستے رہیں گے، نفرتوں میں جلتے رہیں گے، اور گھٹ گھٹ کر کے ہم مر جائیں گے نا، اور ان پیروں کی دکان اپنی چلتی رہے گی، انہیں اس کی کوئی قطعاً پرواہ نہیں ہے۔ آج ہریانہ جل رہا ہے، میوات خون خون ہو گیا ہے، دشمن طاقتیں جو ہے نا وہ ہمارے خلاف بالکل متحد ہو گئیں، ان کی ساری پارٹیاں ایک ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو بچا رہے ہیں، اور ہمارے ہاں مسلمانوں کو یک طرفہ جیل میں بھرا جا رہا ہے اور ان پہ ظلم در ظلم ہو رہا ہے، اور انہی کو کاٹ کر کے انہی کو کاٹنے والا بتایا جا رہا ہے، انہی کو لوٹ کر کے لٹیرا ثابت کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جو ظلم سہے وہی ظالم کہلائے۔ سر یہ معاملہ ہو گیا ہے، مگر آج ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے صرف تماشا دیکھ رہے ہیں اور کوئی ان کے حق کی بات کرنے والا نہیں ہے۔ صرف ایک اکیلے اویسی اسدالدین اویسی کتنی باتیں کریں، وہ کتنا چلائیں، کتنا آپ کے لیے تڑپیں، وہ کہاں کہاں لڑیں، یہ تمہارے جو موٹے موٹے نذرانے لینے والے ہیں، جو تمہیں آپس میں لڑانے والے ہیں اور جو اسٹیجوں پہ آ کر کے بڑی اللہ والی باتیں کرتے ہیں، یہ کہاں مر گئے اور یہ کب بولیں گے؟ یہ ان پیروں کی بنائی ہوئی تحریکیں کہاں گئیں، ان کی تنظیمیں کہاں گئیں، ان کی ساری جو طرح طرح کی جماعتیں چلتی ہیں، کیا وہ صرف ان کا پرچار کرنے کے لیے بنی ہیں؟ انہوں نے اپنی اپنی تحریکیں بنائی ہیں نا، بہت ساری ہمارے ہاں تحریکیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں، لیکن آج جو میوات اور ہریانہ کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کیا ان میں سے کوئی تحریک جائے کہ ان کے حق میں بولنے، ان کے حقوق کی آواز کوئی بلند کر رہا ہے؟ کوئی جماعت بلند کر رہی ہے؟ یہ صرف سمجھتے ہیں نا
کہ ہماری جو جماعت ہے, ہماری جو تحریک ہے, یہ صرف ہمارے پروگرام کی تشہیر کرے, ہمارا پرچار کرے. ہماری مریدہ نے یہ کیا, ہمارے مرید نے کیا, ہم نے وہ پروگرام کیا, ہم نے وہ پروگرام کیا, اور ہمارے پیر صاحب نے یہ کتاب لکھی, وہ لکھی. بس صرف اس کے لیے تمہاری تحریکیں بنی ہیں. مسلمانوں کے حق کی لڑائی کون لڑے گا؟ مسلمانوں کو جیلوں سے کون نکلوائے گا؟ ان کے اوپر جو مقدمات لگے ہوئے ہیں, جو دفعات لگے ہوئے ہیں, کہ آج جو مسلمان مارے جا رہے ہیں, جن کا خون بہایا جا رہا ہے, جن کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے, اور جن مسلم نوجوان لڑکوں کو اٹھا کر کے ان کی ایک طرفہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, انہیں جیل میں ٹھونسا جا رہا ہے, کیا ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے تعلق سے تمہیں کوئی ہمدردی نہیں ہے؟ کیا صرف عرسوں کے وقت تمہیں مسلمان نظر آتے ہیں, اور ان کے جب نذرانے کی بات آتی ہے تبھی تمہیں کوئی مسلمان یاد آتا ہے؟ اللہ کی قسم, شاید آج کوئی مجھے یہ کہہ لینا کہ یہ پیروں کے خلاف بول رہا ہے, یہ بڑوں کے خلاف بول رہا ہے, شاید یہ مشہور ہونا چاہتے ہیں, یہ شہرت کا بھوکا ہے. میں کہتا ہوں لعنت ہو ایسی شہرت پر. مجھے اللہ نے آج الفاظ اور جملوں کا محتاج بنایا ہے, ورنہ خدا کی قسم میں کلیجہ چیر کے دکھا دیتا کہ میرے دل میں آج امت مسلمہ کے حق میں درد کتنا بڑھا ہوا ہے. مجھے قطعاً یہ مت سمجھیے گا کہ میں ان کے خلاف بول کر کے شہرت چاہتا ہوں. اللہ کی قسم میرا مقصد صرف یہ ہے نا کہ آج یہ جو مسلمانوں کے خلاف اتیاچار ہو رہا ہے, ان کے حق میں آواز اٹھائی جائے. یہ ایک جھوٹ ہو کر کے, یہ اگر ان کے اندر ذرا سی بھی انسانیت ہے, اور ذرا سی بھی اللہ اور رسول کے لیے خلوص ہے, ذرا سی بھی ان کے اندر اخلاص کی کوئی رمق باقی ہے نا, تو یار آج یہ سارے اختلافات, سارے نظریات بالائے طاق رکھ کر کے آئیں اور سب مل جل کر کے ایک ساتھ ہو کر کے آج امت مسلمہ کے حق کی آواز اٹھائیں, ان کے لیے کچھ کریں. ورنہ یاد رکھیں, جب یہ مسلمان ہی نہ ہوں گے, جب یہ مرید ہی نہ ہوں گے, تو پیر کا کوئی وجود نہیں ہوگا. اگر یہ مارے گئے نا تو پھر تم بھی نہیں بچو گے, ایک دن تم بھی کاٹے جاؤ گے, تم بھی مارے جاؤ گے, اور دنیا تماشا دیکھتی رہ جائے گی. آج امت محمد لٹ رہی ہے, اور اس کا نہ کوئی قائد ہے, نہ اس کا کوئی لیڈر ہے, نہ اس کا کوئی ایک رہنما ہے کہ جس کے بینر کے تلے آ کر کے ہم کوئی اپنی آواز بلند کر سکیں, کچھ احتجاج کر سکیں, اور اپنے حق کی لڑائی لڑ سکیں. یہ صرف ان پیروں اور پیر پرستی کے چکر میں آ کر کے نا ہم نے اپنا سب کچھ کھو دیا, سب کچھ گنوا دیا, اور ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. ہم ایک دوسرے کے قریب آنا ہی نہیں چاہ رہے. خدا کے واسطے میرے بھائی, اگر اب بھی نہ جاگے نا تو پھر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یہ ان پیروں کی بنائی ہوئی تحریکیں کہاں گئیں, ان کی تنظیمیں کہاں گئیں, ان کی ساری جو طرح طرح کی جماعتیں چلتی ہیں, کیا وہ صرف ان کا پرچار کرنے کے لیے بنی ہیں؟ انہوں نے اپنی اپنی تحریکیں بنائی ہیں نا, بہت ساری ہمارے ہاں تحریکیں, بہت ساری تنظیمیں ہیں, لیکن آج جو میوات اور ہریانہ کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, کیا ان میں سے کوئی تحریک جائے کہ ان کے حق میں بولنے, ان کے حقوق کی آواز کوئی بلند کر رہا ہے؟ کوئی جماعت بلند کر رہی ہے؟ یہ صرف سمجھتے ہیں نا کہ ہماری جو جماعت ہے, ہماری جو تحریک ہے, یہ صرف ہمارے پروگرام کی تشہیر کرے, ہمارا پرچار کرے. ہماری مریدہ نے یہ کیا, ہمارے مرید نے کیا, ہم نے وہ پروگرام کیا, ہم نے وہ پروگرام کیا, اور ہمارے پیر صاحب نے یہ کتاب لکھی, وہ لکھی. بس صرف اس کے لیے تمہاری تحریکیں بنی ہیں. مسلمانوں کے حق کی لڑائی کون لڑے گا؟ مسلمانوں کو جیلوں سے کون نکلوائے گا؟ ان کے اوپر جو مقدمات لگے ہوئے ہیں, جو دفعات لگے ہوئے ہیں, کہ آج جو مسلمان مارے جا رہے ہیں, جن کا خون بہایا جا رہا ہے, جن کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے, اور جن مسلم نوجوان لڑکوں کو اٹھا کر کے ان کی ایک طرفہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, انہیں جیل میں ٹھونسا جا رہا ہے, کیا ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے تعلق سے تمہیں کوئی ہمدردی نہیں ہے؟ کیا صرف عرسوں کے وقت تمہیں مسلمان نظر آتے ہیں, اور ان کے جب نذرانے کی بات آتی ہے تبھی تمہیں کوئی مسلمان یاد آتا ہے؟ اللہ کی قسم, شاید آج کوئی مجھے یہ کہہ لینا کہ یہ پیروں کے خلاف بول رہا ہے, یہ بڑوں کے خلاف بول رہا ہے, شاید یہ مشہور ہونا چاہتے ہیں, یہ شہرت کا بھوکا ہے. میں کہتا ہوں لعنت ہو ایسی شہرت پر. مجھے اللہ نے آج الفاظ اور جملوں کا محتاج بنایا ہے, ورنہ خدا کی قسم میں کلیجہ چیر کے دکھا دیتا کہ میرے دل میں آج امت مسلمہ کے حق میں درد کتنا بڑھا ہوا ہے. مجھے قطعاً یہ مت سمجھیے گا کہ میں ان کے خلاف بول کر کے شہرت چاہتا ہوں. اللہ کی قسم میرا مقصد صرف یہ ہے نا کہ آج یہ جو مسلمانوں کے خلاف اتیاچار ہو رہا ہے, ان کے حق میں آواز اٹھائی جائے. یہ ایک جھوٹ ہو کر کے, یہ اگر ان کے اندر ذرا سی بھی انسانیت ہے, اور ذرا سی بھی اللہ اور رسول کے لیے خلوص ہے, ذرا سی بھی ان کے اندر اخلاص کی کوئی رمق باقی ہے نا, تو یار آج یہ سارے اختلافات, سارے نظریات بالائے طاق رکھ کر کے آئیں اور سب مل جل کر کے ایک ساتھ ہو کر کے آج امت مسلمہ کے حق کی آواز اٹھائیں, ان کے لیے کچھ کریں. ورنہ یاد رکھیں, جب یہ مسلمان ہی نہ ہوں گے, جب یہ مرید ہی نہ ہوں گے, تو پیر کا کوئی وجود نہیں ہوگا. اگر یہ مارے گئے نا تو پھر تم بھی نہیں بچو گے, ایک دن تم بھی کاٹے جاؤ گے, تم بھی مارے جاؤ گے, اور دنیا تماشا دیکھتی رہ جائے گی. آج امت محمد لٹ رہی ہے, اور اس کا نہ کوئی قائد ہے, نہ اس کا کوئی لیڈر ہے, نہ اس کا کوئی ایک رہنما ہے
کہ جس کے بینر کے تلے آ کر کے ہم کوئی اپنی آواز بلند کر سکیں، کچھ احتجاج کر سکیں اور اپنے حق کی لڑائی لڑ سکیں۔ یہ صرف ان پیروں اور پیر پرستی کے چکر میں آ کر کے نا ہم نے اپنا سب کچھ کھو دیا، سب کچھ گنوا دیا اور ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، ہم ایک دوسرے کے قریب آنا ہی نہیں چاہ رہے۔ خدا کے واسطے میرے بھائی، اگر اب بھی نہ جاگے نا تو پھر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔